میں پہلے نا ان چیزوں کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ میرے سوال ہیں۔ اچھا، جیسے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے ان کا قول ہے کہ پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا، جو ولایت ہے اس کا کنسیپٹ کیا ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے سے یا پھر علم حاصل کرنے سے، جیسے ایک عالم ہے اس نے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد وہ عالم بن جائے گا، تو کیا پیر بننے کے لیے بھی اس طرح کی کوئی سیڑھیاں ہیں؟ دیکھیے جی، اگر حضرت غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کروں تو آپ تو فرماتے ہیں کہ میں مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر اس کے آتے جاتے اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پہ فائز کیا تھا۔ قرآن کے علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار ایسے اولیاء موجود ہیں کہ جو پڑھے لکھے تو نہیں تھے لیکن اللہ نے ولایت کے درجے سے سرفراز فرمایا، اور ایسے لوگ موجود ہوتے، لیکن وہ بھی جاہل نہیں ہوتے۔ وہ بظاہر کسی استاد کے پاس تو نہیں بیٹھے ہوتے، کوئی کتاب تو انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی، لیکن اپنے شیخ سے انہوں نے پوری شریعت سیکھی ہوتی ہے۔ وہ خود کسی کے رنگ ڈنگ میں ڈھل کے سیکھ کر ایک پروسیس سے گزر کے ان کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے۔ پھر بات آئی اولیاء اللہ۔ کلام مجید فرقان حمید میں جو لفظ ولی استعمال ہوا ہے، یہ قرب کے لیے ہے، معنی قرب، کہ جو اللہ کے قریب ہو ہم اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ادھر ولیوں کے دو درجات ہیں، ایک ولی وہ ہوتا ہے جس کو ہم طالب کہتے ہیں، جس کو ہم مرید کہتے ہیں، جس کو ہم محب کہتے ہیں، یعنی جس کو اللہ سے محبت ہو۔ پھر وہ کس کام کرتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جب میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے اضافہ کر کے محنت مجاہدہ کوشش کر کے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، مزید حدیثوں میں موجود ہے میں اس کا دل بنتا ہوں جس سے وہ خیال کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو جب بندہ نفلی عبادات کے ذریعے، یعنی عبادات سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اس پر فرض ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ ادا کرتا ہے، اس میں صرف نماز روزے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں دین کا ایک جو سب سے بڑا ستون ہے جس کا نام کیا ہے، الدین النصیحہ، حضور نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ اولیاء کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کو بھی راضی رکھتے ہیں اور مخلوق کو بھی راضی رکھتے ہیں، چونکہ خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت، خدمت سے، یہ دونوں چیزوں پہ کام کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں کہ دو قسمیں، ایک محب مرید، دوسرے محبوب و مطلوب لوگ بھی ہیں جو پیدائشی اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی کیا ظہور ہوتا ہے؟ ان سے بھی ظہور یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں حاضر نظر آتے ہیں، ان سے بھی یہ ظہور ہوتا ہے کہ مدرسے کی چٹائیوں پہ غوث پاک مادر ذات ولی تھے، پھر بھی ماں نے مدرسے بھیجا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ داتا صاحب علی اجمیری مدرسوں میں پڑھے ہوئے، حضرت لال شہباز قلندر مدرسوں میں پڑھے ہوئے، مجدد صاحب پہلے مولوی ہیں بعد میں پیر بنے، پہلے علم حاصل کیا، پہلے علوم اسلامیہ حاصل کیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو محب لوگ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی راہ پر، اطاعت کی راہ پر، رسول اللہ کی اطاعت پر چل کر ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ محبوب پیدا کرتا ہے بچپن سے ان کا تو راستہ یہی ہوتا ہے، طریقت و شریعت ہوتا ہے اور طریقت اسی کے اوپر قائم ہوتی ہے جی۔